دوستو، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی کس دیش میں رہتی ہے تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا جواب ہوگا سعودی عرب، پاکستان، عراق یا ترکی جیسا اور کوئی بڑا دیش۔ لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی والا دیش انڈونیشیا ہے، جہاں وشو کی سروادھک مسلم آبادی رہتی ہے، جن کی تعداد لگ بھگ 26 سے 27 کروڑ کے بیچ بتائی جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے ایک دور میں یہاں کی زیادہ تر آبادی ہندو دھرم اور بودھ دھرم کے لوگوں کی ہوا کرتی تھی؟ تو پھر دوستو اچانک ایسا کیا ہوا کہ انڈونیشیا کی زیادہ تر آبادی نے اسلام دھرم کو اپنا لیا؟ بتائیں گے اس راز کے بارے میں کہ آخر کیسے انڈونیشیا کی اتنی بڑی آبادی نے اسلام دھرم کو اپنایا، اور کیوں اس مسلم بہلی دیش میں قدم قدم پر آج بھی مندر آپ کو دکھائی دیے جائیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں انڈونیشیا کے لوگوں کے دوارا اسلام دھرم کو اپنانے کی کہانی۔ دوستو، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اتہاس کے پنوں میں کچھ صدی پیچھے جانا ہوگا۔ یہ بات تب کی ہے جب پورے بھارت ورش پر سمراٹ اشوک کا راج ہوا کرتا تھا۔ اس وقت بھارت ایک مضبوط اور شکتیشالی دیش ہوا کرتا تھا۔ سمراٹ اشوک کے ہی پربھاؤ کے کارن ہندو دھرم اور بودھ دھرم کا وستار بڑے پیمانے پر ہوا، اور اسی کرم میں انڈونیشیا میں بھی بودھ دھرم اور ہندو دھرم بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہندو اور بودھ دھرم کے لوگوں کی آبادی میجورٹی میں ہو گئی۔ یہ بات تو سچ تھی کہ سمراٹ اشوک کے سمے میں انڈونیشیا میں ہندو دھرم اور بودھ دھرم کا وستار ہوا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر جات پات، اونچی جاتی اور نیچی جاتی کی مانسکتا سوچ نے بھی وہاں کے سماج کو بانٹنے کا کام کیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور پھر ہماری دنیا میں آغاز ہوا ایک نئے دور کا، یعنی اسلام کا۔ اسلام دھرم عرب کے مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر عرب کے آس پاس کے علاقوں کے کئی لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام دھرم کو اپنا لیا۔ اس کے بعد دور آیا خلفائے راشدین کا، جن کے دور میں مسلمانوں نے فتوحات کا ایک نیا دور شروع کیا۔ افریقہ سے لے کر یورپ کے دوسرے چھور یعنی اسپین تک مسلمانی حکومتوں کا بول بالا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان میں بھی سن 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی اگوائی میں مسلم فوجیں دستک دے چکی تھی۔ لیکن دوستو، ہندوستان میں اسلام دھرم کو پھیلانے میں سب سے بڑا کردار دو طرح کے لوگوں کا رہا، صوفیہ اور تاجروں کا، یعنی اس دور کے مسلم ویپاریوں کا جو کہ اپنے بزنس کے پرپس سے دنیا کے کونے کونے میں جاتے اور ان کے کردار سے متاثر ہو کر لوگ اسلام دھرم کو اپنا لیتے۔ دھیرے دھیرے یہ عرب تاجر ہندوستان سے آگے بڑھ کر انڈونیشیا تک پہنچنے لگے تاکہ یہ اپنے بزنس میں اور زیادہ منافع کما سکے۔ اس کے بعد انڈین لوگوں نے جس طرح سے ایکسپائرڈ ہو کر اسلام دھرم کو اپنایا تھا، ٹھیک اسی طرح سے انڈونیشیا کے لوگ بھی عرب ویپاریوں کے رہن سہن سے بہت زیادہ ایکسپائرڈ ہونے لگے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی عرب ویپاریوں کا رہن سہن، ان کی انصاف پسندی اور ان کا بہترین سلوک۔ جہاں ایک طرف انڈونیشیا میں کاسٹ سسٹم کی وجہ سے اونچ نیچ بہت زیادہ تھی، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں میں اونچ نیچ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ سب چاہے امیر ہو یا غریب، گولا ہو یا کالا، چاہے جیسا بھی ہو، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اللہ کی عبادت کرتے اور ساتھ میں ایک دوسرے کو برابر رسپیکٹ اور عزت دیتے۔ اتہاس کاروں کا کہنا ہے عرب تاجروں کے اس کردار نے انڈونیشیا کے لوگوں کو اتنا ایکسپائر کیا کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام دھرم کو اپنانے لگے۔ انڈونیشیا میں اسلام دھرم کا آغاز کب سے ہوا، اس بات کو لے کر تو اتہاس میں کوئی سٹیک جانکاری نہیں ملی، لیکن پھر بھی جانکار بتاتے ہیں کہ انڈونیشیا میں اسلام دھرم 11ویں اور 12ویں صدی کے بیچ میں پھیلا۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا کی ایک سب سے پرانی قبر پر جو تختی لگی ہوئی ملی، اس پر سن 1080 لکھا ہوا ہے، جو کہ اس اور اشارہ کر رہا ہے کہ سن 1080 میں بھی وہاں پر مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب مشہور یاتری مارگو پولو نے انڈونیشیا کا سفر کیا تھا تو اس نے اپنے سفر پر ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب میں اس نے لکھا تھا کہ انڈونیشیا میں اس دور میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، سن 1257 آتے آتے انڈونیشیا کی زیادہ تر آبادی نے اسلام دھرم کو قبول کر لیا تھا۔ بات اگر انڈونیشیا کی پہلی مسلم سلطنت کی کریں تو اس کا نام سمندر پیسائی سلطنت تھا، جس نے سن 1257 سے لے کر 1551 تک انڈونیشیا میں شاست کیا۔ اس کے علاوہ بات اگر انڈونیشیا کی آج کے دور کی آبادی کی کریں تو آج کے دور میں انڈونیشیا کی کل آبادی کا 87% حصہ اسلام دھرم کو فالو کرتا ہے۔ باقی بچے 13% میں ہندو دھرم، بودھ دھرم اور عیسائی دھرم کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج کے دور میں بھی اگر آپ کبھی انڈونیشیا کی یاترا کریں گے تو وہاں پر آپ کو قدم قدم پر پراچین زمانے کے بنے مندر دکھائی دیے جائیں گے،
جو کہ انڈونیشیا کے گزرتے ہوئے زمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی انڈونیشیا کے لوگوں کے دوارا اسلام دھرم کو اپنانے کی پوری کہانی۔ آپ کو ہمارے ذریعے دی گئی جانکاری کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ فی الحال ہماری اس خبر پر اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کو ضرور شیئر کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔